جی السلام علیکم، میں حسن غلام۔ آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، چاہے ایک ہو، دو ہوں، پانچ ہوں، 10 ہوں، جتنے بھی ہوں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اگنور نہ کیجیے گا، نہ ہی اس ویڈیو کو اسکپ کیجیے گا۔ میری ویڈیو آپ پلیز یہ والی اسپیشلی تھوڑی غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ باتیں کہنے والا ہوں، اور یہ بھی چیزیں میرے دماغ میں بھی آئی ہیں، اور کچھ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ چلیں، آج سے تقریباً یہ کچھ 5-6 دنوں سے جو ہے پاکستانی عوام جو چیز دیکھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی امیدیں بڑی ٹوٹ رہی ہیں، ان کو تکلیف بہت ہو رہی ہے اس چیز سے۔ ان کو کافی یعنی کہ دلی ایک تکلیف پہنچ رہی ہے، جس طرح پوری مشینری، پوری جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جو ہے نواز شریف کو جس طرح پروٹوکول دے رہی ہے، جس طرح اس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے اس وقت، اس کی وجہ سے جس طرح بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اب جو ہے پاکستان کے جو اگلے وزیر اعظم ہیں وہ نواز شریف ہیں، جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ہر پاکستانی کی، زیادہ تر پاکستانیوں کی جو ہے امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، آپ اس چیز پہ بالکل توجہ نہ دیں۔ یہ چیز کی گئی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کی امیدوں کو توڑا جائے، آپ لوگوں کو اندر سے توڑا جائے، کہ ہم لوگ یہ چیز بتا دیں لوگوں کو کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس نے جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا اور کون نہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر نہیں بنا سکتی۔ ہاں، دھاندلی وہ کروا سکتی ہے، لیکن وہ بھی اتنی بڑی اسکیل پہ نہیں۔ اگر وہ دھاندلی کرتی بھی ہے تو 20% یا 10% اتنی اس کی طاقت لگ سکتی ہے دھاندلی میں، لیکن اس سے زیادہ نہیں لگ سکتی۔ تو میں یہی آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے امید نہیں ہارنی۔ آپ لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں جب کھلے جو ہے الیکشن میں جانا ہے، اور آپ نے ٹھپے پہ ٹھپا لگانا ہے، اور چاہے مرضی کو آپ ووٹ دیں، لیکن جس کا دل آپ کو کرتا ہے ووٹ دینے کا آپ اسی کو دیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک واضح طور پہ چیز آ گئی ہے، انٹرنیشنلی بھی یہ بات ہے کہ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نواز شریف کی سیاست بالکل دفن ہو گئی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کتنی بھی کوشش کر لے۔ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس میں رکھتا ہوں۔ پہلے تو بھائی جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے پارٹی کو انہوں نے لانچ کیا، جہانگیر ترین پارٹی جو ہے نہیں چل پائی، کیونکہ انہوں نے کوشش کیا کہ اس پارٹی کو لانچ کیا جائے اور اس کے تھرو جو ہے آگے کا نیا وزیر اعظم ڈیسائیڈ کیا جائے، لیکن وہ پارٹی اتنا پبلک کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پائی۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی لانچ کیا گیا، لیکن ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ لیڈرشپ کی، ان کی والدہ کے اندر تو تھی لیکن ان کے اندر بالکل نہیں ہے لیڈرشپ کی۔ وہ ایک پپٹ کی طرح رہتے ہیں اپنے والد صاحب کی طرح، جیسے ان کے والد صاحب ان کو گھمانا چاہیں وہ اس طرف گھوم جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز نہیں چل پائی۔ پھر ان کے پاس آپشن یہی تھا نواز شریف کا، نواز شریف کے ساتھ ڈیلنگ کی اور پھر ان کو لے کر آئے، اور اب یہ تاثرات دے رہے ہیں کھل کے، اب سامنے آگے اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی باتیں ہیں وہ کھل کے ہو رہی ہیں۔ آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی ان کے مین سٹریم میڈیا میں آپ دیکھ لیں، یہ کھل کے اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہم نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کون پرائم منسٹر بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا، وہ نہیں کر سکتی۔ یہ اختیار صرف عوام کے ہاتھ میں ہے، اور عوام کیسے یہ کرے گی؟ وہ اپنے ووٹ کے تھرو کرے گی۔ میں آپ لوگوں کو ابھی بھی یہ بتا رہا ہوں، یہ سب ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ سب ان کی باتیں ہیں، آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ جو اس کا کام میں کچھ حد تک جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ جو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، جو ایک ان کے نظریے کو ماننے والے، ان کے نظریے کے ساتھ جو کھڑے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروپیگنڈا کو کسی طرح سے روکا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی کچھ حد تک، وہ بھی پورا نہیں۔ پھر بھی اللہ کے کرم سے 70 سے 80% جو ہے الیکشن کے رزلٹ خان صاحب کے حق میں ہی جائیں گے، یہ آپ کو میں واضح طور پہ بتا دوں۔ تو آپ لوگوں نے اتنا پریشانی نہیں لینی، اتنا اپنے آپ کو مایوس نہیں رکھنا۔ میری بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے ہی الیکشن کا دن آئے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ کے طاقت سے ہی آپ نے بتانا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ عوام کے ساتھ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ ہے، میں عمران خان کو نہیں گن رہا ہوں، میں عوام کو گن رہا ہوں۔ عوام ایک بار اپنی صحیح طاقت میں آ گئی تو پھر کوئی بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گی۔ حالات واقعی دن بہ دن جو ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ 70-75 سالوں سے ہماری عوام کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، اور اب وہ پتہ چل گیا ہے۔
اور اب عوام اتنا غصے میں ہے کہ اب عوام الیکشن آئے اور عوام اپنا رد عمل اس میں دکھائے، لیکن ساری بات وہی ہے کہ آپ کی امیدوں کو توڑا جا رہا ہے، آپ کو اندر سے توڑا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی حالت میں الیکشن کے دنوں میں آپ نے ووٹنگ پول پہ جانا ہے، الیکشن میں ووٹ میں حصہ ڈالنا ہے اور خان صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ خان صاحب جیتیں گے، یہ امید ہے۔ تو وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی اپنا بیانیہ رکھے، اسٹیبلشمنٹ کے ہم طاقتور ہیں، ہم چاہے ہم کچھ بھی کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ ڈیموکریسی کے حساب سے اگر چلیں گے تو ڈیموکریسی میں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کون پرائم منسٹر بنے گا، کون حکومت میں آئے گا، یہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک آپ کی بات صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک جو ہے ہمارے ملک کے نظام کو چلاتی ہے، لیکن ان کا اس حد تک اختیار نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بھی بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نا امید آپ کسی سے بھی ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خان صاحب تو ابھی بھی جیل میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ وہ تو مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، اور وہ پر امید ہیں۔ آپ بھی ویسے ہی پر امید رہیں، اور چاہے یہ کچھ بھی بیانیہ دیں، کوئی بھی بات کریں، آپ نے ان کی بات نہیں سننی۔ آپ نے جانا ہے، جو آپ کا ووٹ کا حق ہے، وہ حق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ جائیں، ووٹ دیں، چاہے جس مرضی کو بھی دیں، وہ آپ کا ایک رائٹ ہے، کوئی اس میں آپ کو چھیڑ نہیں سکتا۔ دھاندلی ہوگی، یہ نہیں کہ دھاندلی نہیں ہوگی، دھاندلی ہوگی، اور پورے اسکیل پہ کوشش کریں گے، لیکن اس حد تک دھاندلی نہیں ہو سکتی جس طرح آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کر دے گی، لیکن نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی، خدا نہیں ہے۔ خدا ہی ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے خدا ہی اقتدار دیتا ہے اور خدا ہی اقتدار لیتا ہے۔ تو خان صاحب کو اللہ نے اقتدار دیا اور ان سے اقتدار لے لیا، لیکن عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ہر چیز کو ایک اچھے پوائنٹ آف ویو میں لیں، برے پوائنٹ آف ویو سے نہ لیں، اور ہر چیز کو پازیٹیو لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی پازیٹیو ہوگا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔